جوانی کو دیکھ کے متاثر مت ہو، گوروں کا بڑھاپا جا کے دیکھا کرو اپنے خرچے میں، کیونکہ لوگ پھر مجھ سے ٹکٹ کے پیسے مانگنے آ جاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست جرمنی میں یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، بہت جرمنی صبح شام میرا دماغ کھایا تھا انہوں نے۔ ایک دن ان کہتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا، میں نے کہا بھائی میں یہاں فیملی کو لے کے شفٹ نہیں ہوتا، کیونکہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا صبح شام بوڑھی عورتیں بیچاری یہ ایسی تنہائی کی زندگی گزارتی ہیں۔ ہمارے یہاں بوڑھی خاتون کو دیکھو، میں ایک وہ سناتا ہوں پھر سمجھ میں آئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ایک پوسٹ شائع ہوئی کسی لبرل انٹی کی طرف سے۔ اس پوسٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک خاتون کہتی ہے کہ میں نے، وہ بھی 60 سال کی خاتون ہے، تو کہہ رہی میں نے ایک 60 سال کی خاتون کو دیکھا جو ڈاکٹر تھیں، ان کے گھر والوں نے ان کی شادی نہیں کی بلکہ ایجوکیشن کو فوکس کیا۔ ایجوکیشن اچھی چیز ہے، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہے۔ بعض لوگ ہمارے بیان کو لے جاتے ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہے، نہ یہ غلط ہے، تعلیم کے خلاف نہیں ہے، لیکن وہ تعلیم جو آپ کو مذہب سے روک رہی ہے وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تعلیم کے نام پہ تہذیب کی تباہی ہے۔ نہ تعلیم آپ کو مذہب سے روکتی ہے، نہ مذہب آپ کو تعلیم سے روکتا ہے۔ تو اس خاتون نے کہا 60 سال کی نا، کہ میں نے آج ایک ایونٹ میں ایک 60 سال کی خاتون دیکھی جن کی شادی نہیں کی گئی بلکہ ان کو پڑھایا لکھایا گیا، آج وہ اتنے بڑے عہدے پر ہیں اور میرے گھر والوں نے میری بروقت شادی کر دی۔ تو میں جب اس کو دیکھتی ہوں تو میرے دل سے ایک آہ نکلتی ہے، میرا تو فیوچر برباد کر دیا میرے ماں باپ نے میری شادی کر کے۔ تو میرا بھانجا ہے، اس نے اس پوسٹ کا جواب لکھا۔ جواب میں یہ لکھا کہ میرے ماں باپ نے میری بروقت شادی نہیں کی، تو میں نے ایک 60 سال کی خاتون دیکھی جن کی بروقت شادی ہو گئی تھی، ان کے بیٹوں کو دیکھا، کوئی ایئر فورس میں، کوئی پاکستان نیوی میں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، پوتوں کو دیکھا، بہوؤں کو دیکھا، اتنے بڑے حصار میں، کوئی دادی اماں کہہ رہا ہے، کوئی نانی اماں کہہ رہا ہے، اور میں نے ساری زندگی صرف پڑھائی کو فوکس کیا، ٹائم پہ نکاح نہیں کیا۔ تو جب میں نے ان کی رسپیکٹ دیکھی اور ان کا پریوار اور خاندان دیکھا تو میرے دل سے ایک آہ نکلی۔ جتنی اسپیڈ سے اس لبرل انٹی نے آہ نکالی تھی نا، اس نے اس سے زیادہ اسپیڈ سے آہ نکالی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیا سچے میں ایسا ہوا ہے؟ یہ مفتی صاحب آپ کے بھانجے نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ تو اس نے کون سا سچ بولا تھا؟ اس کو کون سا کسی ایونٹ میں ایسی خاتون ملی تھی؟ تو دو پھینکو تھے نا۔ ایک نے کہا کہ میرے دادا کا استبل اتنا بڑا تھا گھوڑے کا کہ 500 سال تک گھوڑا دوڑتا تو وہ استبل ختم نہیں ہوتا۔ دوسرے نے کہا میرے دادا کے پاس ایک لاٹھی تھی، یہیں سے چاند سورج کی سیٹنگ کرتے ہیں، یہ ستارے ادھر کر کے ادھر۔ اس نے کہا لمبی پھینکی تو نے، تیرے دادا اتنے بڑی لاٹھی رکھتے کہاں تھے؟ تیرے دادا کے استبل میں رکھتے ہیں۔ تو یہ مقابلہ ہی کس کا ہو رہا ہے؟ پھینکنے کا۔ یہ مقابلہ کس کا ہو رہا ہے؟ پھینکنے کا۔ میں بات کو بس جلدی سے سمیٹ کے ختم کرتا ہوں، بیان بہت لمبا ہو گیا۔ تو اب دیکھو غیر مسلم نے، گوروں نے کیا، غیر مسلم کی بات نہیں بلکہ کچھ غیر مسلم اس میں ہمارے ساتھ ہیں، گوروں نے کیا کیا، جو مغربی دنیا ہے، جو ان کے سیکولر لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا، جب مذہب کو نکالا تو سوسائٹی میں شادی بیاہ کے بجائے زنا آنا شروع۔ اس زنا کا نقصان کیا ہوا؟ ولد الزنا، بچے، اور جو فیملی سسٹم تھا وہ آہستہ آہستہ تباہ اور برباد ہونا شروع ہو۔ ہر شخص انڈیپینڈنٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے میں میری آمدن اور میں کماؤں گا۔ ہمارے ہاں جب کوئی کماتا ہے اس کو پتہ ہے بھائی ماں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، بیوی کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، بچوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے، باپ کی ذمہ داری بھی بولو مجھ پر ہے۔ یہ پورا خاندان ہے جس کی میں نے ذمہ داری اٹھانی ہے۔ گوروں نے اس ذمہ داری سے اس کو آزاد کیا، جس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ میں وہ واقعہ بتا رہا تھا جرمنی کا، تو کہتے ہیں میں پارک میں ٹہل رہا تھا، ایک گڑیا کو میں نے دیکھا ایک بچے کو لے کے واکر میں چل رہی ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا کہ یار کسی گڑیا کو اس کے پاس دل بہلانے کے لیے تو کوئی پوتی نواسی ہے۔ تو جب میں گیا ہوں اس کے قریب تو دیکھا وہ ربڑ کی ڈال تھی۔ کہتے ہیں میں نے سوچا بھائی میرا بڑھاپا بھی پھر میرا انجام بھی ایسے ہی۔ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ چیزیں خزاں ہوتی ہے، اسٹائل بہار والا ہوتا ہے۔ تو اب ان کی سوسائٹی میں جب وہ زنا آیا، ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان تھا کہ ہم میرج سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں، ہم یہ جو مرد اور عورت کا ریلیشن ہے اس پہ ہم یہ جو وداؤٹ میرج ہے اس پہ بلیو نہیں کرتے۔ اچھا بیان تھا، لیکن کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس کو اب USA میں چلا سکتا ہے؟ اس کو لا سکتا ہے وہ سسٹم دوبارہ؟ اب نہیں۔ ان کے جو ماہرین ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار اس کو دوبارہ ہم فیملی سسٹم کو بحال کریں۔
بہت خطرناک بڑھاپا ہے، بہت ڈینجرس. ایسے کنٹریز ہیں، نام میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا، کہ ماں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، 4-5 دن کے بعد لاش میں بدبو سے پتہ چلا بچوں کو کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے. یہ برائی اس سوسائٹی میں آئی اور پھیل گئی برے طریقے سے. دوسری برائی کیا آئی؟ نشہ، شراب، ہیروئن، چرس. اتنا نشہ ہے، اتنا نشہ ہے، نشے کے بغیر چل نہیں سکتے. ہمارے ایک دوست نے کسی پنجاب میں شادی کی، ایک مووی دکھائی کسی انگریز کو. اب وہ پنجاب کے لوگ ڈانس کر رہے ہیں نا شادی میں، جو اسٹائل ہوتا ہے ناچنے کا. تو کہتے ہیں میں نے جب گورے کو دکھائی، گورے نے کہا کہ یار یہ لوگ کیا انہوں نے پی بھی ہے کیا؟ اس نے کہا نہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم پیتے پیتے نہیں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ڈانس کر لیتے ہیں، اپنی مرضی کا اسلام ہے خیر، لیکن اتنے برے نہیں ہے کہ پینا شروع کر دیں، پیتے پیتے نہیں ہیں. اس نے کہا یار یہ بغیر پیے پھر اتنے خوش کیسے ہیں؟ یہ بغیر پیے اتنے خوش کیسے ہیں کہ ناچ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یار اس سے جب دوبارہ ملاقات ہو تو اس سے کہو ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں، آپ کو تو اس پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ بغیر پیے خوش کیسے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں. بتاؤ ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بغیر ناچے بھی خوش رہ سکتے ہیں، ان کو خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اس سوسائٹی میں یہ برائی آئی، نشہ، شراب، بہت ساری مثالیں میں اب سمیٹ رہا ہوں بات کو. اب ہوا یہ تھا کہ وہ ہمارے بڑے سمجھے جاتے ہیں، وہ لیڈر سمجھے جاتے ہیں، وہ ان کے جو سیارے ہیں، ان کے جو راکٹ ہیں وہ کہاں کہاں جا رہے ہیں، انہوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی، لیکن ان سے یہ اخلاقی برائیاں چھوٹ نہیں رہی. تو انہوں نے کیا کیا، ان اخلاقی برائیوں کو ختم کرنے کے بجائے ان کا لیبل کیا کر دیا.